سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے کیے گئے صحابہ کرام علیہ رضوان کے سوالات، یا صحابہ کرام علیہ رضوان سے نبی پاک علیہ السلام نے جو سوالات کیے، ملی جلی روایات انشاءاللہ الرحمن ہم آج اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں، اس کے اندر بھی سوالات ہیں۔ کیا سوالات ہیں، کس نے کیے، کس سے کیے؟ آئیے، ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پیارے صحابی رسول اور زبردست قاری قرآن، یہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر بہت زیادہ درود پاک پڑھا کرتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیے کہ کتنا حصہ درود خوانی کے لیے مقرر کروں، درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما شئت، جتنا چاہے پڑھ، جتنا چاہے وقت مقرر کر۔ اب عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے وقت کا چوتھائی حصہ درود پاک پڑھنے کے لیے مقرر کر لوں؟ یہ سوال ہے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ نبی پاک علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ما شئت، جتنا چاہے پڑھ، جتنا چاہے وقت مقرر کر۔ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، فرمایا اگر اس سے زیادہ کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا میں نصف حصہ، آدھا وقت آپ پر درود پاک پڑھ لیا کروں؟ اتنا درود پاک کے لیے وقت مقرر کرنا کافی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جتنا چاہے پڑھ، جتنا چاہے درود پڑھنے کے لیے وقت مقرر کر۔ فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اس سے زیادہ پڑھے گا تو تیرے لیے بہتر ہے، تیرے لیے خیر ہے۔ اب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، 2/3 وقت مقرر کر لوں، یعنی کل وقت کے 3 حصے کروں، اور ان 3 برابر برابر حصوں میں سے 2 حصے آپ پر درود پاک پڑھ لیا کروں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا اتنا کافی ہے؟ 2/3، 2/3۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما شئت، جتنا چاہے پڑھ۔ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، ارشاد فرمایا کہ اگر اس سے بھی زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہوگا، زیادہ وقت مقرر کرے تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اجعل لک صلاتی کلہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اپنا سارے کا سارا وقت درود پاک پڑھ کر ہی گزاروں گا، یعنی فرائض و واجبات کی ادائیگی کے بعد جو وقت میرے پاس بچتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اس میں صرف درود پاک ہی پڑھا کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے، اتنا درود پاک پڑھو گے، تو ارشاد فرمایا یہ درود پاک تمہاری فکروں اور غموں کو بھی تم سے دور کر دے گا، اور ارشاد فرمایا تمہارے گناہوں کے لیے بھی کفارہ بن جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس قدر پیار فرماتے ہیں درود پاک پڑھنے والے بندے سے، اور کس قدر عزیز ہے آپ کو یہ عمل کہ آپ کے امتی آپ پر درود و سلام پڑھیں، اور کتنی مقدار میں پڑھیں، اور پھر کتنا پڑھیں گے تو انہیں کیا اجر اور کیا ثواب ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیں۔ انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں دنیا میں بھی نصیب ہوں گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ الرحمن اس کا حصہ ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ بعض اوقات صحابہ کرام علیہ مردوان سے کوئی چیز پوچھا کرتے تھے، سوال کر لیا کرتے تھے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، کہتی ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء افضل، کہتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا گیا کون سی دعا سب سے افضل ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دعاء المرء لنفسہ، ارشاد فرمایا بندے کا اپنے لیے دعا کرنا یہ افضل دعاؤں میں سے ہے، یعنی عافیت مانگے، اللہ تبارک تعالیٰ سے سوال کرے، اپنے لیے سوال کرے، یہ افضل دعاؤں میں سے ہے۔ اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی بھی ترغیب ثابت ہے، بلکہ مقبول دعاؤں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا جلد بھی قبول فرماتا ہے، اس بندے کو بھی وہ عطا کرتا ہے، اور اس بندے کے حق میں بھی جو مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے اس کے حق میں بھی قبول فرماتا ہے، اور اسے بھی وہی چیز عطا فرماتا ہے، اس کے حق میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مانگنا تو ہے اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، طلب تو کرنا ہے، لیکن طلب کیا کرنا ہے، کس انداز میں طلب کرنا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اس کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ بعض اوقات بندہ مانگ رہا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں، لیکن اس کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا کہ وہ کیا مانگ رہا ہے، کس چیز کا سوال کرنا چاہیے تھا، کس چیز کا سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جی ہاں، ایسا بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، کیا کہتے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے جنت کی دائیں طرف سیدھی جانب سفید محل کا سوال کرتا ہوں، مولا ایک سفید رنگ کا مجھے محل عطا فرما جنت میں دائیں جانب۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ ارشاد فرمایا کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ ان قریب میری امت کے کچھ لوگ وضو اور دعا میں حد سے بڑھیں گے۔ تو ارشاد فرمایا اللہ پاک سے جنت مانگو، اور پھر بعض روایت میں یہ ہے کہ جنت الفردوس کا سوال کرو جو افضل ترین جنتوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعا میں اپنے الفاظ کا بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات آدمی واقعی مانگ کیا رہا ہوتا ہے اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے متعلق ہے، آپ ایک بیماری میں مبتلا تھے اور بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی اس میں آپ کو۔ آپ نے ایک بار حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بار اس بیماری کے دوران یوں کہا اللہ کریم کی بارگاہ میں، اگر تیری رضا اسی میں ہے تو اس بیماری میں اضافہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ دعا سن کرنا آپ کے استاد محترم تھے حضرت امام مسلم بن خالد رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا، کہتے ہیں اے محمد، امام شافعی کا نام ہے محمد بن ادریس شافعی، تو آپ کے استاد گرامی نے فرمایا اے محمد رک جاؤ، فرمایا اللہ پاک سے صحت کا سوال کرو، میں اور تم آزمائش برداشت کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ جب اللہ کریم سے مانگنا ہے، سوال اس خالق اس مالک سے کرنا ہے، تو پھر وہ مانگے
اس کی بارگاہ میں ہر شے کے خزانے ہیں، کسی شے کی کمی نہیں، اس سے عافیت کا سوال کریں۔ جب رب سے ہی مانگنا ہے تو پھر اس سے عافیت کا سوال کیا جائے، اور یقیناً یہ انداز اختیار کرنا دعا میں کہ عزم مصمم کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ مانگنا کہ میں مالک کی بارگاہ میں سوال کر رہا ہوں اور وہ مجھے ضرور عطا کرے گا، اور جو مانگ رہا ہوں وہ کوئی غلط چیز بھی نہیں ہے۔ جب یہ اعتقاد ہوگا، یہ یقین ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی ضرور بالضرور اس بندے کو وہ عطا فرمائے گا۔ جی ہاں، جو تذبذب والا بندہ ہوتا ہے نا کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے یوں عطا کر دے، بعض روایات میں یہ ناپسندیدہ جو ہے وہ انداز اس کو کہا گیا ہے، اس انداز کو پسند نہیں کیا گیا ہے حدیث پاک میں کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، نہیں، مولا مجھے بخش دے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور وہ معاف فرمانے پر قادر ہے، اس کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں۔ اس لیے جو سوال کریں وہ یوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ مانگ رہا ہے، اور جو چیز مانگ رہا ہے وہ درست مانگ رہا ہے، اپنی مغفرت کا سوال کرنا بالکل درست سوال ہے، مولا مجھے معاف فرما دے، یہ انداز جو ہے وہ پسندیدہ انداز ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل، نبی پاک علیہ السلام ایک بندے کے پاس سے گزرے، وہو یقول، وہ کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک الصبر، اللہ اکبر، کہتا اے اللہ میں تجھ سے صبر کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ مجھے صبر عطا کر دے، اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ، اور کچھ ترتیب کے فرق کے ساتھ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بندے کو یہ مانگتے ہوئے سنا نا، کیا اللہم انی اسألک الصبر، مولا میں تجھ سے صبر کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ مجھے صبر عطا کر دے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے سے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سألت اللہ البلاء، ارشاد فرمایا اللہ پاک سے بلائیں مانگ رہا ہے، اللہ کریم سے بلائیں مانگ رہے ہو تم، فرمایا فاسألہ المعافات، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک سے عافیت مانگو، عافیت طلب کرو اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ صبر مانگ کے کیا مانگ رہے ہو؟ فرمایا بلائیں مانگ رہے ہو اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ کیوں؟ صبر ہوتا ہی آزمائش پر ہے، صبر ہوتا ہی بلا پر ہے، صبر ہوتا ہی بیماری پر ہے، صبر ہوتا ہی اس طرح کے معاملات پر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا بلائیں مانگ رہے ہو اللہ تبارک تعالیٰ سے، آزمائشوں کا سوال کر رہے ہو اللہ تبارک تعالیٰ سے، یعنی صبر تو آفت یا مصیبت پر ہوتا ہے، تو صبر مانگنا در پردہ اپنی آفتوں کا مانگنا ہے، بلکہ آفت آ جانے پر بھی بعض اولیاء اللہ صبر نہیں مانگتے، بلکہ آفت کا دفعیہ مانگتے ہیں کہ اللہ اس کو دور فرما دے۔ ہاں بوقت امتحان، کہ اگر کسی امتحان میں مبتلا کر دیا گیا ہے بندہ تو اب انداز کیا ہے؟ اب صبر طلب کرتے ہیں۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بھی دی، اور صبر کی دعا بھی، غرض کے مختلف موقع مختلف ہی دعا حسب حال مانگنی چاہیے۔ تو جب کوئی مصیبت، پریشانی، آزمائش آئے تو اس کو دور کرنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ صبر مانگ رہا ہے تو اب بندے کو غور کر لینا چاہیے کہ وہ کیا مانگ رہا ہے دراصل۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسی توجہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک اور بندے کے پاس سے گزرے، اور اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا وہ یقول، وہ بھی دعا مانگ رہا ہے اللہ کریم سے، کیا؟ اللہم انی اسألوک تمام نعمتی، اے اللہ مجھے پوری کی پوری نعمت عطا فرما دے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کس کا؟ تمام نعمتی، تمام نعمت کا، پوری نعمت کا سوال کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس سے فرمایا یا ابن آدم، اے ابن آدم، وَهَلْ تَدْرِي مِن تَمَامِ النِّعْمَةِ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جانتے بھی ہو تمام نعمت ہے کیا؟ پوری کی پوری نعمت کیا ہے جانتے ہو؟ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو اتنا پتا ہے کہ یہ ایک دعا ہے، اس سے میں خیر کی امید رکھتا ہوں،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھلائی عطا فرمائے گا، میں دعا سمجھ کے مانگتا ہوں۔ اب تمام نعمت کیا ہے سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں اپنے صحابی کو، اس بندے کو، کہ جو تم مانگ رہے ہو اس کا مطلب کیا ہے تمام نعمت کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو، تمام نعمت، پوری کی پوری نعمت یہ ہے کیا؟ جنت میں بندے کو داخل کر دیا جائے اور دوزخ سے بچا لیا جائے۔ فرمایا یہ ہے پوری نعمت۔ جو تم مانگ رہے ہو دراصل اللہ کریم سے کیا مانگ رہے ہو، یا اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب کا سب اپنے اس پیارے صحابی کو بتایا۔ بھلائی سے مراد بہت مال ہے، یعنی تمام نعمت سے میری مراد وہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا تو انہوں نے جو بات ذکر فرمائی اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذکر فرماتے ہیں، یہ جو جملہ ہے بھلائی کی امید کرتا ہوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں ان کی جو مراد ہے بھلائی سے مراد بہت مال ہے، یعنی تمام نعمت سے میری مراد بہت سا مال ہے، رب مجھے خوب مالدار کر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اب وجہ ارشاد فرمایا تمام نعمت یہ ہے کہ جنت کا داخلہ اور آگ سے نجات، دوزخ سے بچ جائے، یعنی پہلے ہی جنت میں پہنچ جانا، اس طرح کہ دوزخ میں بالکل جائے ہی نہ۔ بہت سے لوگ وہ ہوں گے جو جنت میں تو داخل ہوں گے لیکن وہ دوزخ میں داخل کیے جانے کے بعد، سزا کاٹنے کے بعد، پھر اپنی سزا مکمل ہونے سے پہلے اللہ کے فضل سے، کسی کی شفاعت سے، نبی پاک علیہ السلام کی سفارش سے داخل جنت کر دیے جائیں گے۔ لیکن تمام نعمت یہ ہے دوزخ میں داخل ہی نہ کیا جائے اور بندے کو جنت میں بھیج دیا جائے۔ فرمایا یہ تمام نعمت ہے، اگر دوزخ میں کچھ سزا پا کر پھر جنت میں جائے تو یہ بھی اگرچہ نعمت تو ہے مگر پہلی نعمت اس سے اعلیٰ ہے۔ خیال رہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے من فرما کر یہ بتایا کہ اور چیزیں بھی تمام نعمت ہیں، لہٰذا یہ حدیث اس آیت کے خلاف نہیں۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اسلام پر جینا، ایمان پر مرنا بھی تمام نعمت ہے۔ فرماتے مقصد یہ ہے کہ صرف مال کی زیادتی تمام نعمت نہیں ہے کہ بہت سارا مال مل گیا لہذا پوری نعمت مل گئی، تو اس کی نیت ہی نہ کیا کر بلکہ آگ سے نجات کی نیت کر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک اور بندے کے پاس سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کیا؟ یا ذل جلال والاکرام۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کو سنا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات ذکر کر رہا ہے، یا ذل جلال والاکرام، اے بزرگی والے، اکرام والے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قد استجیب لک فاسأل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کو یہ بشارت ارشاد فرمائی جو اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے یا ذل جلال والاکرام، کہہ کر اب دعا مانگنا چاہ رہا تھا، تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری سن لی گئی، تیری بات قبول ہے، تو مانگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ گویا آپ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی صفات ذکر کی جائیں، یہ کلمات کہے جائیں یا ذل جلال والاکرام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، ہم اپنے خالق، اپنے مالک سے سوال تو کر رہے ہیں، مانگ تو رہے ہیں، لیکن ہم مانگ کیا رہے ہیں، کس انداز میں مانگ رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہی جو یا ذل جلال والاکرام، یہ جو کلمات ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے بعض لوگوں نے ذل جلال والاکرام فرماتے ہیں اسے اسم اعظم مانا ہے، ان کی دلیل یہ حدیث پاک ہے۔ فرماتے اس سے معلوم ہوا کہ حمد الہی قبول دعا کے لیے اکسیر اعظم ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کرنا، حمد بیان کرنا، یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ پھر جیسی اعلیٰ حمد ہوگی ویسی ہی اعلیٰ قبولیت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں یہی درود شریف کا حال ہے کہ جس قدر اخلاص کے ساتھ جیسا اعلیٰ درود شریف ہوگا ویسی ہی دعا کی قبولیت بھی ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے
کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں، دعا مانگیں، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، کس چیز کا سوال کر رہے ہیں۔ بعض اوقات انسان الفاظ کی درستی کا لحاظ نہ کر کے یا جو مانگنا ہے اس کے بارے میں خوب غور فکر نہ کر کے بعض اوقات آدمی نقصان بھی اٹھا سکتا ہے۔ جی ہاں، اس طرح کے بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ اور جب کوئی بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، اللہ اکبر، پھر اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں کیسے برستی ہیں، اس کے انوار کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک سنیے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من البیت الى المسجد، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں گھر سے مسجد کی طرف نکلا تو کچھ لوگ انہوں نے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا تھا اور وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم وہ چیز دیکھ رہے ہو جو ان کے ہاتھوں میں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کے ہاتھوں میں کیا ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نورن، فرمایا نور دیکھ رہا ہوں ان کے ہاتھوں میں، اٹھے ہوئے ہیں رب کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ پاک سے دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی دکھا دے یہ نور۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بھی وہ نور دیکھنا شروع کیا، مجھے بھی نظر آنے لگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انس جلدی کرو تاکہ ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ دعا میں شریک ہو جائیں۔ اللہ اکبر، کچھ لوگ مل کر دعا مانگ رہے ہوں تو اس دعا میں شامل ہو جانا چاہیے، اور مل کر دعا مانگنا اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان کا طریقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب آپ نے بھی ہاتھ اٹھائے، فرفعنا ایدینا، نبی پاک علیہ السلام نے بھی اپنے ہاتھ مبارک اٹھا دیے، صحابہ کرام علیہ مردوان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ کیسا نور برستا ہے دعا مانگنے والوں کے ہاتھوں پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے اور ہمیں بھی کثرت کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال